الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کا اگر کوئی شخص دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہو تو تین چیزیں ایسی ہیں جو بار بار اس کے لیے الجھن کا باعث بنتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کا چونکہ ابتدائی حصہ ہی یہود و نصارہ سے متعلق ہے، تو وہ جیسے ہی اس کی تلاوت شروع کرتا ہے، مثلا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن کی طرف قرآن اس اسلوب میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت۔ اور اس میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بالعموم ان کی کوئی بہت تفصیل نہیں ہوتی، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک جانی پہچانی بات ہے، لوگ اس سے پوری طرح واقف ہیں، اور قرآن مجید نے اس کی جانب ایک اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ہماری تاریخ میں 65 میں ایک جنگ ہوئی، تو ہم اس کے بارے میں یہاں سے گفتگو شروع نہیں کرتے کہ پاکستان ایک ملک ہے، یہ ہندوستان کے ہمسایہ ممالک میں سے ہے، اس کے تقسیم کے یہ مراحل گزرے، اس میں ایک یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس مسئلے کے نتیجے میں جنگ ہوئی، بلکہ بسا اوقات محض ایک لفظ میں اشارہ کر دیتے ہیں اور ہمارا مخاطب اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو کم و بیش یہی اسلوب قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے قصص اور واقعات کے بارے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض دینی حقائق کے بارے میں بھی، جس میں مثال کے طور پر توحید ہے، رسالت کی تاریخ ہے، یا بعض اور اہم مباحث ہیں، وہ بعض جگہوں پر ایسے اشارات کرتا ہے قدیم مذاہب کے پہلو سے کہ جن کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوتی۔ تو قرآن کا ایک عام طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں یعنی بات زیادہ واضح ہونی چاہیے تھی، اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جانا چاہیے تھا، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہماری عمومی زندگی میں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، جن کو دینی آداب اور رسوم کی حیثیت حاصل ہو گئی ہوئی ہے، یا جن کو بعض اوقات دین کے ارکان کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی اس کا رویہ یہی ہے۔ یعنی نماز روزمرہ کی چیز ہے، مسلمان 5 وقت کی عبادت کرتے ہیں۔ دینی لحاظ سے دیکھیے تو سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں کی زندگی پر چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ نماز ہے، یعنی صبح نماز، دوپہر نماز، عصر کے وقت نماز، مغرب کے وقت نماز، مساجد ان کا اہتمام، یعنی مسلمانوں کی دینی زندگی کا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے سامنے ایک عکس آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ آئینہ صلاتی میں آتا ہے، نوعیت اس کی اس طرح کی ہے۔ اچھا، یہی معاملہ حج کا ہے، یعنی مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی ایک آدمی اس کے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ اس عبادت کی اس کو سعادت حاصل ہو جائے، لوگ بڑا اہتمام کر کے وہاں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی عبادت حرم ہے، حرم کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے ارکان میں گویا اس کو شامل کیا گیا ہے، ہمارے ہاں اسی لحاظ سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ ایک بڑا فرض ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا گیا ہے، اور اس کی ایک مقدار ہے متعین، اس کے کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ شرح ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو دین کی اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں، اسی پر آپ کچھ آداب اور رسوم کو قیاس کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں مثال کے طور پر عیدین، دونوں بڑے تہوار ہیں، ان میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور بہت سے اس نوعیت کے کام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے نہیں آتا، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی بیان نہیں کر رہا کہ یہ چیز ہے، تم کو یہ دیکھو ہم یہ حکم دے رہے ہیں، تم کو اسے اس طرح انجام دینا ہے، اس کی صورت یہ ہوگی، اس کی حیت یہ ہوگی، ایسا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقی رویے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، جبکہ وہ دین میں ایمانیات کے بعد ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی ایک سورہ مخصوص کر لی ہو جس میں اس کی پوری فہرست بنا دی گئی ہو اور ان کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ یعنی بعض جگہوں کے اوپر کچھ تفصیلی بیان ہے، بعض بنیادی اخلاقیات کو قرآن مجید نے جمع کیا ہے، لیکن اس کی نوعیت بھی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آج آپ کسی چیز کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہی چیز کم و بیش عقائد کی تفصیلات میں بھی سامنے آتی ہے، یعنی ان سے متعلق بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک مانی ہوئی چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر آدمی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی مذہبی کتاب یہی ہے، اس وقت یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو مستند ترین صحیفے کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے تمام اس طرح کی تفصیلات اس مستند ذریعے میں مل جائے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ آیات پڑھی کہ قرآن مجید میں ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی آیات کو پڑھنے کے بعد بھی ان کو خیال ہوا کہ ایسی سب چیزیں انہیں یہاں سے میسر آنی چاہیے۔ جب یہ زاویہ نظر آدمی میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید سے ان چیزوں کو تلاش کرنے یا ان کی تعیین کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اپنے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے زمانوں میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ کوششیں کیں۔ وہ کوششیں کتنی مزے کا خیز ہو گئیں ان کی یہاں میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بار بار یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صورتحال کچھ بہت ٹھیک نہیں رہی۔ اچھا، ہمارے ہاں جو عام طور پر اس کا جواب دیا گیا وہ تینوں ہی چیزوں کے بارے میں بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک جواب یہ دیا گیا کہ قرآن مجید کوئی تنہائی تو نازل نہیں ہوا، قرآن مجید کے ساتھ اللہ کا ایک پیغمبر آیا ہے، اور جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو تو پیغمبر نے بتا دیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ روزہ رکھو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم روزہ اس طریقے سے رکھو۔ تو ایک جواب دینے کا یہ طریقہ اس کا اختیار کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت اصرار کے ساتھ بعض لوگوں نے کہی کہ جن چیزوں کو بالاجمال قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، بعد میں لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور ہم جب تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کو ہمیں وہاں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آخر پھر یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کے بعض حقائق ہیں ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے قرآن مجید کو پھر طرح طرح کے طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں نے اس کی مضامین کے لحاظ سے تبییب کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بعض ان اجمالات سے مضمون نکالنے کی صحیح کی۔ ہماری فقہ میں بھی یہ کام ہوا ہے اور بہت بعد کے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ان اجمالات سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی کہ جن میں در حقیقت وہ مقصود نہیں ہوتے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مضمون اس پر لکھنا ہے کہ قرآن مجید انسان کے تمام بنیادی حقوق کی فہرست بیان کرتا ہے۔ اب بنیادی حقوق موجودہ زمانے کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہیومن رائٹس نے جو غیر معمولی اہمیت موجودہ زمانے میں اختیار کی ہے، قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان نہیں ہوئے۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جی، قرآن نے کہا ہے نا کہ تم کو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، تو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کو حکمرانوں پر تنقید کا حق حاصل ہو گیا۔ یعنی اس نوعیت کے بالواسطہ استنباطات کی، اور یہ کوئی معمولی لوگوں نے نہیں کیے۔ یعنی آپ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے زمانے کے بہت جلیل القدر لوگوں نے استنباط، استخراج کے یہ طریقے اختیار کیے ہیں۔ اچھا، ہماری فقہ میں بھی اسی نوعیت کے بہت سے استنباطات ہیں۔ یعنی وہ قرآن مجید کا ایک اجمالی بیان ہوتا ہے اس سے، مثلا اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، انہوں نے کہا قرآن نے کہا قوموا للہ قانتین۔ تو اس طرح کی بے شمار تفصیلات ہیں جن کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا گیا۔ یہاں میں نے ایک عنوان باندھا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، دین کی آخری کتاب۔ میرے نزدیک یہ ایک جملہ ان تمام اشکالات کا جواب ہے۔ یعنی یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان محض ایک اطلاع نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام اشکالات کا جواب ہے۔ دین کی آخری کتاب، یعنی یہ ایک سادہ بیان نہیں ہے بلکہ ایک بڑی حقیقت ہے، اور بڑی حقیقت ہے آپ دیکھیں گے، لیکن پیش پا افتادہ حقیقت ہے۔ اور پیش پا افتادہ حقیقتیں یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بالکل سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ذرا توجہ دلائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کی جیب میں ہے، لیکن آدمی اس پر متنبع نہیں ہوتا، اور جب متنبع نہیں ہوتا تو بڑے خلجان میں اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ دین کی آخری کتاب،
یعنی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مبادی تدبر قرآن بیان ہو رہے ہیں، قرآن مجید پر تدبر کے اصول بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک عنوان یہ ہے کہ دین کی آخری کتاب، لیکن یہ ان بے شمار اشکالات کا جواب ہے، جیسے آپ دیکھیں گے۔ اب آپ اس کو پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں ان کا جواب آپ کو ملتا ہے یا نہیں۔ دین کی آخری کتاب، چھٹی چیز یہ ہے، یہ جو تدبر قرآن کے مبادی ہیں ان میں سے ہم 5 کا مطالعہ کر چکے ہیں اور 5 ابھی باقی ہیں، ان میں سے یہ چھٹا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پہلی مرتبہ قرآن نے آ کر لوگوں سے متعارف کرایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین اس کتاب سے شروع نہیں ہوتا، یہ دین کی آخری کتاب ہے۔ اس دین کی تاریخ یہ ہے، اب آخری کتاب ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پوری تاریخ معلوم رہنی چاہیے۔ اس دین کی تاریخ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس کے یعنی دین کے بنیادی حقائق ابتدا ہی سے اس کی فطرت میں ودیت کر دی۔ یعنی دین یہاں سے شروع نہیں ہوا کہ انسان اندھا بہرا تھا، اس کو کچھ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 571-72 میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، ان پر ایک کتاب نازل کی، انہوں نے پہلی مرتبہ انسان کو بتایا کہ دین یہ ہے۔ یہاں سے دین نہیں شروع ہوا، وہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس کے بنیادی حقائق یعنی دین کی جو اساسات ہیں وہ انسانی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی۔ یعنی اللہ کی سب سے پہلی رہنمائی وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، ابتدا ہی سے اس کی فطرت میں ودیت کر دیے گئے۔ پھر اس کے ابو الآبا یعنی انسان کے ابو الآبا آدم علیہ السلام کی وساطت سے اسے بتا دیا گیا کہ اولاً اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے وجود بخشا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تنہا وہی ہے جسے اس کا معبود ہونا چاہیے۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تورات میں بھی آیا ہے، اور انسانی تاریخ بھی اس سے واقف ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی کی ابتدا کی ہے۔ ثانیاً وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ قصہ آدم جہاں جہاں قرآن نے بیان کیا ہے اسی کو نکال کر دیکھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے واضح کر دی ہیں۔ ثانیاً وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے لیے خیر و شر کے راستے نہایت واضح شعور کے ساتھ اسے سمجھا دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ بات بھی سیدنا آدم علیہ السلام پر واضح کی گئی ہے۔ وہ جو ابتدائی واقعہ پیش آیا ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کو ہم نے ایک باغ میں رکھا اور وہاں ان کے پاس اس طریقے سے شیطان آیا اور اس نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور پھر وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ان کو ڈالا تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ گویا بنیادی حقائق کو بالکل ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیا گیا۔ یہ ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے کیا رہنمائی دے کے بھیجا ہے۔ ثانیاً وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور اس کے لیے خیر و شر کے راستے نہایت واضح شعور کے ساتھ اسے سمجھا دیے گئے ہیں۔ پھر اسے ارادہ و اختیار ہی نہیں زمین کا اقتدار بھی دیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ارادہ اور اختیار ہے وہ بعض درجوں میں حیوانوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کو حاصل ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ زمین پر کوئی اس پہ اوپر حکومت نہیں کر رہا، وہی اس زمین کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اسے ارادہ و اختیار ہی نہیں زمین کا اقتدار بھی دیا گیا ہے۔ اس کا یہ امتحان دنیا میں اس کی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گا۔ یہ بات بھی آپ اگر قصہ آدم کو پڑھیں قرآن مجید میں تو اس میں وہ بتا دیتا ہے۔ اس کا یہ امتحان دنیا میں اس کی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گا۔ وہ اگر اس میں کامیاب رہا تو اس کے صلے میں خدا کی ابدی بادشاہی اسے حاصل ہو جائے گی، جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ ثالثاً اس کی ضرورتوں کے پیش نظر اس کا خالق وقتاً فوقتاً اپنی ہدایت اسے بھیجتا رہے گا۔ اس میں یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے آدم سے کہا کہ اب تم دنیا میں رہو تو ساتھ ہی اسے یہ بتا دیا گیا کہ میری ہدایت آئے گی، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی میری ہدایت آئے گی۔ پھر اس نے اگر اس ہدایت کی پیروی کی تو ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رہے گا،
اور اس سے گریز کا رویہ اختیار کیا تو قیامت میں ابدی شقاوت اس کا مقدر ٹھہرے گی، یعنی بدبختی اس کا مقدر ٹھہرے گی، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں قصہ آدم کی تفصیلات سنائی گئی ہیں، اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ ساری تعلیم ابتدائی میں دے دی گئی، خیر و شر کے شعور کا ظہور بھی ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر جذبہ اطاعت ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں تو پوری طرح تصویر سامنے آ جاتی ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اندر دے کے بھیجا ہے اور پھر کن چیزوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ وہاں ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک تخلیق کرتے ہیں تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تخلیق میں نے جس طرح کی ہے تو کیا یہ ویسے ہی ہو گئی ہے، تو اس باغ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نمایاں ہو گیا، یعنی اس باغ کا اگر آپ مطالعہ کریں سب کچھ نمایاں ہو گیا، بالکل ٹھیک انگلی رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان دو جگہوں سے حملہ کرے گا، ایک انانیت اور دوسرے جنسی انتشار، بالکل واضح طریقے سے بتا دیا۔ اور یہ بات بھی بتا دی کہ انسان اس معاملے میں اگر سنبھلنا چاہے تو کیسے سنبھل سکتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ غلطی ہو جائے گی، اور اصلاً یہ مطلوب نہیں ہے کہ غلطی ہی نہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ہو جائے تو رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دونوں رویے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ابلیس نے غلطی کی انانیت کی بنیاد پر، اور جب غلطی پر توجہ دلائی تو اس کی انانیت اور بڑھ گئی، یعنی اخذت العزت بالاسم جس کو قرآن بیان کرتا ہے، گویا اس کا غرور دامنگیر ہو گیا، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ غلطی آدم نے بھی کی، لیکن جیسے ہی توجہ دلائی گئی تو وہ فوراً سرنگوں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب وہ سرنگوں ہو گیا تو ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی یہ ساری داستان وہاں، پھر اس کے بعد خاتمہ اس پر کیا ہے کہ اب تم دنیا میں جاؤ، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، ایک خاص مدت تک تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور پھر میری ہدایت وقتاً فوقتاً آئے گی، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ بات اس سارے واقعے میں بیان کر دی گئی۔ چنانچہ پروردگار نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا اور انسانوں ہی میں سے کچھ ہستیوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے سے اپنی یہ ہدایت بنی آدم کو پہنچائی، یعنی جو وعدہ کیا گیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدا کے الفاظ میں، قصہ آدم میں جب وہ قصہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ پھر اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو اس کی پیروی کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس سے انحراف کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ پروردگار نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا اور انسانوں ہی میں سے کچھ ہستیوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے سے اپنی یہ ہدایت بنی آدم کو پہنچائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اس کی تفصیل ہم دین کے صحیح تصور میں دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی اس کی جانب اشارہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی ہم نے جب انسانیت کی ابتدا کی تو وہ دین کے معاملے میں کسی انحراف پر نہیں تھے، حق بالکل واضح تھا۔ پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور یہ بتاتے ہیں کہ اختلافات کا باعث کیا چیز بنی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء بھیجنے شروع کیے، ایسے اللہ کے بندے جو آئے اور انہوں نے آ کے بشارت دی، انذار کیا، لوگوں کو توجہ دلائی، انہیں خبردار کیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق کو ہر مرحلے پر واضح کرتے رہے، یہ بتاتے رہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت جس مقام پر آئی ہے اس مقام پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی منافقت کے لیے، اپنے غلط رویوں کے لیے بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلافات ہیں جی، کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں، اختلافات جو ہیں یہ اس کا بہانہ نہیں بنائے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح جگہ سے تمہاری ابتدا کی ہے، اس کے بعد بھی اپنی ہدایت کا پورا سامان کیا ہے، اور اس وقت بھی قرآن نازل کر کے بات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے، البتہ آزمائش ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے تمہیں گزرنا ہے۔ تو ایک پوری تفصیل اس کی قرآن نے سنائی جی۔ کیا آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی
اس آیت پر ہم کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں میری یہ گزارش ہے کہ جو بحث چل رہی ہو نا اس کی تفہیم میں سوال اٹھائیے تاکہ اس بحث سے بات دور نہ ہٹ جائے. آدم علیہ السلام کی نبوت کی کیا نوعیت ہے؟ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر تصریح کی ہے کہ اس کی کان الناس امۃ واحدہ کے الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کی ہدایت لے کر آئے ہیں. یعنی اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اختلافات پیدا ہوئے تو نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا نبی نہیں تھا، لیکن یہ بحث جو ہے یہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے. یعنی دین کو سمجھنے میں لوگوں نے توحید جیسے مسئلے میں اختلافات پیدا کر دیے، شرک جیسی لعنت اختیار کر لی گئی، اور بے شمار چیزیں ہیں دین کے معاملے میں. چنانچہ پروردگار نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا اور انسانوں ہی میں سے کچھ ہستیوں کو منتخب کر کے ان کے ذریعے سے اپنی یہ ہدایت بنی آدم کو پہنچائی. یہ جو ہدایت آئی اس میں حکمت بھی تھی اور شریعت بھی. یعنی اس میں بنیادی عقائد کے بارے میں اور بنیادی اخلاقیات کے بارے میں بھی اللہ کی تعلیم تھی، اور اللہ نے قانون بھی دیا، شریعت بھی دی. حکمت ظاہر ہے کہ ہر طرح کے تغیرات سے بالا تھی. یعنی بنیادی عقائد اور اخلاقیات ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں عمل کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے، اسی اصول پر کائنات بنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچائی سچائی ہے، بددیانتی بددیانتی ہے، امانت امانت ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہمیشہ سے ایسی ہیں. آدمی کے لیے جو ایک نظم بنایا گیا ہے اس دنیا میں، اس نظم کے تقاضے سے جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں، مثلا والدین کے حقوق پیدا ہوتے ہیں، بیوی میاں کے تعلقات کے حقوق پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی بنیادی اخلاقیات پر مبنی ہے، ہمیشہ سے ایسے چلے آ رہے ہیں. ان میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کیا جا سکتا. لیکن شریعت یعنی قانون یہ وہ چیز ہے کہ جو تغیرات سے بالا نہیں ہو سکتی. اس کا بڑا انحصار انسانی تمدن پر ہے. یعنی کچھ چیزیں آج ہو سکتا ہے کہ قانون ضابطے میں لائی جا سکیں، آج سے 500 سال پہلے انہیں لانا ممکن نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور زمانہ گزرے تو بعض وہ چیزیں جنہیں ہم آج ضابطے میں لا سکتے ہیں انہیں پھر ضابطے میں لانا ممکن نہ رہے. یعنی یہ چیز تغیرات کا تقاضا کرتی ہے. اس میں حکمت بھی تھی اور شریعت بھی. حکمت ظاہر ہے کہ ہر طرح کے تغیرات سے بالا تھی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں تھا. لیکن شریعت کا معاملہ یہ نہ تھا، وہ ہر قوم کی ضرورتوں کے لحاظ سے اترتی رہی. جو قوم، جو تمدن، جو علاقہ، جو تہذیب، جس طرح کے حالات ہیں ان کے لحاظ سے جہاں ضروری ہوا اللہ تعالیٰ بعض قانونی ہدایات دے دیتے تھے. یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں پوری انسانیت کے لیے اس کے احکام بہت حد تک ایک واضح سنت کی صورت اختیار کر گئے. یعنی یہ دین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کر گویا ہر چیز ایک قاعدے میں ڈل گئی. شریعت کا ایک عمومی ڈھانچہ بن گیا جو کم و بیش پوری انسانیت کے لیے موزوں تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جانے کا مرحلہ آیا تو تورات نازل ہوئی اور اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت کے احکام بھی اترے. یعنی ایک تو یہ نا کہ انفرادی زندگی ہے یا اس طرح کی اجتماعیت ہے جو بالکل قبائلی تمدن میں ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تو اب اجتماعی زندگی کے بارے میں ذرا زیادہ تفصیلی احکام تورات میں آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو اندازہ کیا گیا ہے وہ 1500 قبل مسیح کا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں جو اندازہ کیا گیا ہے وہ 2000 یا 2100 یا 2200 قبل مسیح کا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر پہلے. اس وقت ہم 2002 میں بعد مسیح میں جی رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ 4000 سال پہلے سے گویا معاملات ایک واضح شریعت قاعدے میں متعین ہونا شروع ہو گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس کے 500 سال بعد، تو 3500 سال کے قریب آپ سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد خود بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے ہی معزول ہوئے ہیں. پھر سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے. تو اس طریقے سے ایک پوری کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے جو اس سارے عمل میں باقی رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جانے کا مرحلہ آیا تو تورات نازل ہوئی اور اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت کے احکام بھی اترے. اس عرصے میں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس عرصے میں حکمت کے بعض پہلو نگاہوں سے اوجھل ہوئے. یعنی دین کا
اصل حقیقی فلسفہ کیا ہے، دین میں آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بعض اہم چیزیں، دین کا صحیح تصور کیا ہے جو آدمی کے سامنے رہنا چاہیے، شریعت اور عقائد کا باہمی ربط کیا ہے، تو اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہود کی ظاہر پرستی سے غلط رویے سامنے آ گئے، تو زبور اور انجیل کے ذریعے سے انہیں نمایاں کیا گیا۔ یعنی پوری تاریخ، اصل مقصد کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ پوری تاریخ کیسے ڈیولپمنٹ سے گزری ہے، زبور اور انجیل کے ذریعے سے انہیں نمایاں کیا گیا۔ پھر ان کتابوں کے متن جب اپنی اصل زبان میں باقی نہیں رہے اور ان کی ہدایت بہت کچھ ضائع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیا اور انہیں یہ قرآن دیا۔ چنانچہ فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری، اس شریعت کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کے لیے محافظ بنا کر، یعنی قرآن مجید نے اس پوری تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے تم ان اہل کتاب کے درمیان اس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ شریعت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے سب کو ایک ہی جگہ کھڑا کر دیا ہو، یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ نہیں رہا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، یعنی اس کا مقصد بتایا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی مسابقت، لڑنے جھگڑنے، ایک دوسرے کی تذلیل اور تفسیق کرنے، ان کے جرائم گنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہود یہاں رہ جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، اور ہم یہاں رہ جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی یہ وہاں واضح ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وجہ اختلاف کیا رہی، یہ سب باتیں وہاں معلوم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جیسے ہی کوئی اختلاف ہو، یہ ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی دین کے معاملے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی جائے، دو لوگ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں، تو آسمان کا فرشتہ اترے اور یہ کہے کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ تو ایک ہی دین پر رہتے، لیکن جو آزمائش ہے ختم ہو جاتی۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے یہ پورا معاملہ قرآن مجید نے بتایا یہ کیسے کیا ہے، یعنی اس کو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دینا شروع کیا، جیسے جیسے کوئی اختلاف ہوا ہم اس کی تصحیح کرتے چلے گئے، لیکن انسانوں کو اس میں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ اختلاف اصل دین میں کبھی نہیں ہو سکتا تھا، جو کچھ بھی اختلافات ہوئے وہ شریعت کے معاملے میں ہوئے، اور وہ ہونے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تم سب کو ایک دین پر جمع کر دیتے، اور اس کا طریقہ ظاہرہ یہی ہوتا کہ وہ اختلاف کرتے ہی فوراً تصحیح کر دیتے، لیکن یہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اب اگر تم اختلافات کو ایک دوسرے سے لڑنے کا موضوع بناتے ہو تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی اور اپنی راہ کھوٹی کرو گے۔ اصل میں تمہارے اندر مسابقت کا میدان نیکی کا میدان ہے، خیر کا میدان ہے، اللہ کے سامنے تم کو آنا ہے۔ اگر اس میں کوئی اختلاف رہ گیا ہے اور تم نے نیک نیتی کے ساتھ اس میں ایک رویہ اختیار کیا ہے تو اس کی حقیقت خدا کے حوالے ہو جائے گی، یعنی یہ اس آیت کا گویا میسج ہے۔ جی اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، کہ یہ جو دین کی تاریخ ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں انبیاء خاص علاقے میں آئے ہیں، تو کیا اس دور میں زمین پہ دوسرے جگہوں پہ انسان آباد نہیں تھے؟ ہوں گے تو ان کو دیکھ لیں گے، یعنی اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی تاریخ کیا ہے، اب یہ اگلا سوال ہے۔ اس وقت ہم دین کے تصورات پر یا نبوت پر یا اس کی تاریخ پر نہیں گفتگو کر رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے آیا ہے۔ یہ دین کی تاریخ ہے،
یعنی یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. یہ دین کی تاریخ ہے، یعنی یہ دین کی تاریخ ہے. اس جملے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین قرآن سے شروع ہوا ہے، یہ دین کی تاریخ ہے. وہ انسانی فطرت سے شروع ہوا ہے. انسانی فطرت کے اندر جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں ان کا ظہور ہوا ہے، ان میں انسان نے غلطی کھائی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی نبوت اس کی ہدایت کے لیے موجود تھی. اس نے اس ہدایت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے. پھر اختلافات اگر نہ ہوتے تو آگے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کر دیا، اور انبیاء علیہ السلام کا وہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا. یہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے اس ساری ہدایت کو اپنے اندر سمیٹ لیا. یہ اس کا محافظ بنا کر اسی لیے پھر اس کو محفوظ کر دیا گیا. یہ نازل کیا گیا ہے. یہ دین کی تاریخ ہے. چنانچہ قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقدمات سے، جن پریمسز سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے. یعنی قرآن مجید کو اگر آپ اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طویل تاریخ کی وہ آخری کتاب ہے، تو پھر یہ بے معنی تقاضا ہے اس سے کہ وہ جو بات کہے ابتدا سے اس کی تعریف شروع کر دے. یعنی وہ ایک تاریخی پس منظر میں کھڑا ہے، ایک پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے. تو وہ بات شروع کہاں سے کرے گا؟ وہ ان تین مقدمات سے بات شروع کرے گا. جب بھی بات کرے گا یہاں سے کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنی تاریخ کے پس منظر میں کھڑا ہے. نمبر ایک، دین فطرت کے حقائق. یعنی انسان کی فطرت میں جو حقائق ودیت کیے گئے ہیں ان میں اختلافات تو ہوئے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوا نا کہ انسان اس سے بالکل محروم ہو گیا ہے. یعنی آج بھی انسان بنیادی اخلاقیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، باہمی انسانی روابط کے بارے میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو بالکل فطری طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کے لحاظ سے وہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تو دین فطرت کے حقائق چونکہ اس کی فطرت میں ودیت ہے، وہ ان کو بہت اچھی طرح سمجھتا جانتا ہے. تو قرآن مجید یہاں سے بات شروع نہیں کرے گا کہ دیکھو تمہیں بتائیں ایک چیز جھوٹ ہوتی ہے. یعنی یہاں سے تو نہیں شروع کرے گا نا. آپ جب ایک چیز سے واقف ہیں تو وہ اس میں اگر کوئی غلطی دیکھے گا تو اس کی تنبیہ سے بات شروع کر دے گا یا توجہ دلائے گا. یا جس طریقے سے ہم بعض اوقات بنیادی چیزوں کے بارے میں توجہ دلاتے ہوئے ایک تحدید کا یا تنبیہ کا اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ کر لے گا. لیکن یہاں سے بات شروع نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ لوگوں متوجہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بعض اخلاقی چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں، انسان اس سے واقف ہے. یا مثال کے طور پر وہ یہاں سے بات شروع نہیں کرے گا کہ لوگوں آج ہم تم کو اطلاع دیتے ہیں 571 عیسوی میں کہ ایک اللہ ہے. یعنی یہاں سے نہیں کرے گا نا بات. یا یہ یہاں سے بات نہیں شروع کرے گا کہ دیکھو ایک نبی بھی ہوا کرتے ہیں. اس کی ایک پوری کی پوری یعنی ہزاروں سال کی تاریخ ہے. ہمارے سامنے جو کچھ معلومات ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کم و بیش 2000 قبل مسیح کے بعد سے ہیں، لیکن اس سے پہلے کتنی تاریخ گزر چکی ہے ہم نہیں کہہ سکتے. تو دین فطرت کے حقائق، سنت ابراہیمی، وہ عرب میں نازل ہوا ہے. عرب بنی اسماعیل ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کے ہاں یوں نہیں ہے کہ بے دینی میں وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی ہماری ہی طرح جیسے ہماری صورتحال ہے، ایک دین کے وہ ماننے والے تھے، اس دین کے رسوم و آداب کو بجا لانے والے تھے. اس میں انہوں نے بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے دین سے، جیسے کہ آگے چل کے واضح ہوگا، واقف تھے عرب پوری طرح. تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی جتنی کچھ بھی تھی، جیسی کچھ بھی موجود تھی، وہ قرآن کے پس منظر میں کھڑی ہوئی ہے. وہ ان پریمسز سے بات شروع کرے گا. یعنی اس کے مخاطبین جن کو وہ بات بتا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ماننے والے ہیں. نبیوں کے صحائف، یعنی وہ یہود سے خطاب کرے گا، وہ نصارہ سے خطاب کرے گا. تو یہود و نصارہ سے خطاب کرتے وقت ان کو پہلے دن یہ بتائے گا کہ نبوت بھی ایک چیز ہوتی ہے. یعنی ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، ان کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ شریعت کے حاملین ہیں، وہ بہت سے معاملات میں بعض آراء رکھتے ہیں، بعض نقطہ نظر رکھتے ہیں. یہ سارا پس منظر میں موجود ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ تین چیزیں اس کے پس منظر میں، یعنی ان مقدمات سے وہ اپنی بات اٹھائے گا، صفر سے نہیں اٹھائے گا. یا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہے اور وہ روشنی کے ایک شمع جلا کے کھڑا ہو جائے گا. یعنی بہت سی شمعیں جل رہی ہیں، وہ ان سے اپنی روشنی دینا شروع کرے گا. یہ اس کا طریقہ ہوگا. پہلی چیز کو وہ اصطلاح میں، اپنی اصطلاح میں معروف و منکر سے تعبیر کرتا ہے. یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے. جتنے بھی فطری حقائق ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں انسان دو چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے.
ایک یہ کہ کچھ جانی پہچانی اچھائیاں ہیں، جانی پہچانی، یعنی اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ معروف ہے۔ معروف کا جب آپ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ بھلی بات، نیکی کی بات، لیکن یہ لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ معروف کا مطلب ہے جانی پہچانی حقیقت، جانی پہچانی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ اس اچھی بات کو اچھی بات کی حیثیت سے پہلے سے معلوم کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بھلائی کی بات ہے، آپ اس بھلائی کی بات سے واقف ہیں، آپ واقف ہیں اس بات سے کہ امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، سچائی کیا ہے، والدین کے ساتھ کیا آدمی کے تعلقات ہونے چاہیے، اولاد کے معاملے میں آدمی کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یعنی قانونی چیزوں سے قطع نظر بنیادی اصولی باتیں معلوم ہے انسان کو، تو یہ معروف ہے۔ یعنی قرآن مجید نے گویا انسانی فطرت کے اندر اس چیز کو ایک نام دے دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھلائی ہے وہ جانی پہچانی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ میں آج تمہیں بھلائی کا تعارف کرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے انسان بعض چیزوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ چیزیں، تو ان کو وہ منکر کہتا ہے، یعنی جو انسان کے لیے نفرت کی چیزیں، گریز کی چیزیں، اباء کی چیزیں، جن کو انسان نہیں چاہتا کہ وہ اختیار کرے، وہ اختیار بھی کر لیتا ہے لیکن جانتا ہوتا ہے کہ یہ ایک بری بات ہے۔ جانی پہچانی بری بات منکر ہے اور جانی پہچانی اچھی بات معروف۔ پہلی چیز کو وہ اپنی اصطلاح میں معروف و منکر سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ باتیں جو انسانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور وہ جن سے فطرت اباء کرتی ہے اور انہیں برا سمجھتی، یعنی پہلی چیز معروف ہوگی، دوسری منکر ہوگی۔ قرآن ان کی کوئی جامع و مانع فہرست پیش نہیں کرتا، یعنی ایسے نہیں کرتا قرآن مجید کہ ایک پوری فہرست بنا دے کہ دیکھیے جناب یہ ہیں معروفات۔ ظاہر ہے کہ معروفات کی بھی کوئی فہرست اصلاً بنانا ممکن ہی نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں دنیا کے اندر جن کو ہم اچھی چیزیں، خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزوں کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ منکرات کی بھی کوئی جامع و مانع فہرست نہیں بناتا کسی جگہ، بلکہ اس حقیقت کو مان کر کہ انسان ابتدائی سے معروف و منکر دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پہچانتا ہے۔ یعنی گویا قرآن مجید یہاں سے بات نہیں شروع کر رہا کہ انسان سچائی سے واقف ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں رکھتا، اس کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان ازل سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کو مان کر وہ اس سے کہتا ہے کہ سچائی اپناؤ۔ تو اب اسے سچائی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معروف کو اپنائے اور منکر کو چھوڑ دے۔ یعنی گویا قرآن مجید ایک اجمال میں اخلاقیات کے بارے میں یہ بات کہے گا کہ لوگوں تم معروف کی لوگوں کو تلقین کرو، معروف کو اپناؤ، منکر کو چھوڑ دو، بس کافی ہے، یہ بیان کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کہیں کوئی مغالطہ ہوگا تو دور کر دے گا، اگر کسی چیز کا ذکر بھی کرے گا تو بعض اوقات جیسے توجہ دلانے کے لیے ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اسی طرح ذکر کرے گا، گویا تذکیر اور تنبیہ کے لیے تو ذکر ہو جائے گا، لیکن فہرست بنانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ باہم دیگر معروف کی نصیحت کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ان کا باہمی تعلق یہی ہے کہ بھلائی کی بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اگر کوئی بری چیز ہے یہ برائی سے واقف ہے، یعنی یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، تو اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر کسی جگہ اختلاف ہو تو زمانہ رسالت کے اہل عرب کا رجحان فیصلہ کن ہوگا، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی موٹی چیز کے بارے میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، اس میں خاص طور پر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق اس طرح کی خالص اخلاقیات سے نہیں ہے، جیسے ہم نے ایک بڑی لمبی بحث کی تھی کہ انسان بہت سی چیزوں کو کھانے پینے کے معاملے میں ابا کرتا ہے، بحث کی تھی نا ہم نے، تو اس میں ظاہر ہے کہ علاقوں کے رجحانات میں کچھ تھوڑا بہت فرق واقع ہو جاتا ہے، فرق کے اسباب کیا ہیں اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں اہل عرب کا رجحان اگر کہیں، یعنی معروف منکر سے انسان واقف ہے، اگر کسی چھوٹی موٹی چیز میں ایسا ہوگا تو وہ فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کیوں ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چھوڑ کر انہی کا انتخاب کیا ہے، یعنی یہ ایک غیر معمولی حیثیت ہے جو زمانہ رسالت کے اہل عرب کو حاصل ہو گئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے،
اور معروف و منکر سے متعلق ان کے رجحان کو گویا پیغمبر کی تصویب حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی اس کو الٹ کے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی بات جو وہاں ہو گئی ہے وہ غلط ہوتی تو رسول اللہ بتا دیتے، یہ چیز گویا حاصل ہو گئی ہے، حضور کی بعثت کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہو گئی ہے وہاں پہ۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں، جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اختیار کرنے کی ہیں، یہ اختیار کرنے کی نہیں ہیں، یہ کھانے کی ہیں، یہ کھانے کی نہیں ہیں، یہ اپنانے کی ہیں، یہ اپنانے کی نہیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ انسان کو عام طور پر پیدا نہیں ہوتا، ہو جائے تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب ہیں ان کا رجحان فیصلہ کن ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ چیز اس وقت موجود تھی، حضور کے سامنے آ گئی، آپ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، یہ پیغمبر کی تصویب اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بحث کو فیصلہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ عام طور پر اس میں کوئی خاص چیز ہوتی نہیں۔ مفروضہ ہے، دین کی کوئی بات میرے علم میں ایسی نہیں ہے جس میں معلوم نہیں ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو عرب میں اس وقت موجود نہیں تھیں، اب بھی موجود نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں فیصلہ کن کیا حیثیت رکھے گا؟ ایسی کوئی چیز کی مثال کے طور پہ مینڈک کا کھانا یا بعض ایسی چیزوں کا کھانا کہ جو چین میں یا بعض اور جگہوں پہ کھائی جاتی ہیں، یا جو عرب میں مینڈک کے کھانے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں ہے، صرف یہ معلوم، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرب پوری فہرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ایک تو وہ گرے ایریاز ہیں، ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مثلا کوئی بندر کھانے بیٹھ جائے، اگر کتا کھانے بیٹھ جائے تو معلوم ہے ہمیں کہ عرب کا رجحان اس معاملے میں کیا تھا۔ تو بعض جو چیزیں اس طرح کی مبہم رہنے دیں ان کو، اس کیا فرق پڑتا ہے، کھا لیا اس کو کھائیں اطمینان کے ساتھ۔ دوسری چیز کے لیے قرآن نے ملت ابراہیمی کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی دوسری چیز سے مراد وہ جس کو ہم نے سنت ابراہیمی کہا، دوسری چیز کے لیے قرآن نے ملت ابراہیمی کی تعبیر اختیار کی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اسی ملت کے احکام ہیں۔ یعنی اب دیکھیے بنیادی دین سارا کا سارا جتنا ہے وہ اصل میں دین ابراہیمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا تعارف قرآن نے آ کر کرایا ہے، یہ صورتحال ہی نہیں ہے۔ یہ سب ملت ابراہیمی کے احکام ہیں جن سے قرآن کے مخاطب پوری طرح واقف بلکہ بڑی حد تک ان پر عامل تھے۔ جیسے اس وقت ہم لوگ نماز سے واقف ہیں بلکہ بڑی حد تک اس پہ عامل ہیں، حج سے واقف ہیں، بڑی حد تک اس پر عامل ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس وقت قرآن نازل کیا جائے تو وہ کیا ایک ایسا باب باندھے گا جس میں یہ بتایا جائے کہ حضرات ایک چیز نماز ہوتی ہے، اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کرے گا؟ بالکل یہی صورتحال اس وقت بھی موجود تھی۔ سیدنا ابو ذر کے ایمان لانے کی جو روایت مسلم میں بیان ہوئی ہے، اس میں وہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وہ نماز کے پابند ہو چکے تھے۔ یعنی قرآن کے اسلوب سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ نماز کا جس طریقے سے ذکر کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ نماز کا تعارف کرا رہا ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو۔ یعنی آپ نے بھی اپنے بچے کو کسی دن بیٹھ کر یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نماز کیا چیز ہے، وہ واقف ہوتا ہے اس بات سے، دیکھتا ہے، پہلے سے معلوم ہے اسے، تو آپ تلقین کرتے ہیں نا نماز پڑھو۔ اب یہ دیکھیے کہ سیدنا ابو ذر کا یہ جو واقعہ ہے یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے فضائل صحابہ کے باب میں، اس کے جو اس سے متعلق الفاظ ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں تھے، وہاں سے ہم کو نکلنا پڑ گیا، ہم لوگ اپنے ایک ماموں کے پاس آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے یا آپ سے متعارف ہونے سے پہلے وہ مکہ کیسے آئے اور ان کا تعارف کس طرح ہوا، اس کی وہ ساری تفصیل بیان کر رہے ہیں سیدنا ابو ذر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماموں کے پاس آ گئے، وہاں ایک بڑی ناگوار صورتحال پیدا ہو گئی تو ہمیں وہاں سے بھی نکلنا پڑا، ماموں کے پاس سے بھی۔ پھر میں اور میرا بھائی انیس ہم لوگ مکہ آ گئے۔ تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم مکہ آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعارف ہوا اور تعارف کے بعد پھر میں ایمان کیسے لایا، یہ آگے ہے، پوری تفصیل ہے اس کی، بڑی لمبی یہ روایت ہے۔ اس موقع پر وہ درمیان میں رکے ہیں اور درمیان میں رک کے انہوں نے یہ کہا وقت صلیت یا ابن اخی قبل ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث سنین،
کہ میں حضور سے ملنے سے 3 سال پہلے سے نماز پڑھنے لگ گیا ہوا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جیسے ہمارے ہاں ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میرے ہاں دینی شعور تو فلاں صاحب علم ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوا ہے، لیکن میں نمازی ہو گیا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی بیان ہے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے پہلے قبل ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب3 سنین 3 سال پہلے سے نماز کا پابند ہو گیا ہوا تھا. اچھا وہ ظاہر ہے کہ نماز جو تھی لوگ اس سے واقف بھی تھے لیکن بہت چھوڑے ہوئے بھی تھے. جیسے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے تو عربوں کے ہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد اور بھی کم رہی ہوگی، لوگ اسے چھوڑ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا قلت لمن، کہا کہ نماز میں تو شرک بھی در آیا ہوا تھا نا، یعنی نمازیں جو تھیں وہ اللہ کے لیے بھی پڑھی جاتی تھیں اور بتوں کے لیے بھی پڑھی جاتی تھیں. یہ بھی ایک حادثہ ہو چکا، ہمارے ہاں بھی ہو چکا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ قلت لمن، تم اس پہلے نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا للہ، اللہ کے لیے پڑھتا تھا. یعنی یہ تصور بھی بالکل واضح تھا، ان کا خدا کے لیے پڑھتا تھا میں نماز، یعنی مجھے کوئی اور تردد نہیں تھا اس میں. قلت فأين التوجہ، کہ نماز میں قبلہ کسے بناتے تھے؟ تو انہوں نے جواب کیا کہ کالا توجہ حیث یوجہنی ربی اصلی، جس طرف بھی اللہ چاہتا میں پڑھ لیتا تھا. مطلب یہ معلوم ہو گیا قبلے کی تعین ہمیں بھی معلوم ہے کہ حرم کو قبلہ قرار دے دیا جائے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ بہت بعد میں ہوا ہے. یعنی یہ تو خود قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کسی نہ کسی رخ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینی چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں پھر آ کے مجھے کچھ مشقت کرنی پڑی، یہ ہوا. تو وہاں کہتے ہیں اصلی عشاء حتی اذا کان من آخر اللیل القیت کانی خفا، یعنی میں عشاء پڑھ لیتا تھا اور پھر جب رات کا آخری حصہ آ جاتا تھا تو پھر گویا کپڑے کی طرف پڑھ کے سو رہتا تھا. یعنی گویا نماز کے اوقات اور ان چیزوں سے بھی وہ پوری طرح واقف تھے. تو یہ تو خیر ایک روایت ہے، قرآن مجید کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو یہ بالکل معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا. سیدنا ابو ذر کے ایمان لانے کی جو روایت مسلم میں بیان ہوئی ہے اس میں وہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وہ نماز کے پابند ہو چکے تھے. جمعے کی اقامت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ قرآن کے مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی. ایک تو خیر جمعے کی وہ صورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے بعد جاری کر دیا ہے، لیکن یہ کہ جمعے کے دن اجتماع ہوگا، اس میں خطبہ دیا جائے گا. یہ دیکھیے یہ جمعے کے لفظ پر بحث کر رہے ہیں صاحب لسان العرب، اس میں وہ مختلف اہل علم کی روایات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ بیان کرتے ہیں وہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے کعب ابن لؤی، انہوں نے جمعے کی اقامت شروع کر رکھی ہوئی تھی. الفاظ یہ ہیں کہ فکانت قریش تجتمع علیہ فی ھذا الیوم، یعنی یہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے حرم کے پاس اور قریش جمع ہوتے تھے باقاعدہ جیسے ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں. فیخطبہم، اور یہ خطبہ دیا کرتے تھے انہیں. ویذکرہم، اور ان کو نصیحت کیا کرتے تھے جیسے اب ہمارا امام کرتا ہے. اور نصیحت کا زیادہ موضوع کعب ابن لؤی کا یہ ہوتا تھا کہ یذکرہم بمبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اس بات کی تذکیر زیادہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہے. یعنی یہ چیز بھی چونکہ ظاہر ہے قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ معلوم معروف تھی. وَيُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِنْ وُلْدِهِ، اور یہ بتایا کرتے تھے ان کو کہ یہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی اس چیز کو بھی باخبر کیا کرتے تھے. وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ، اور یہ بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں تو تم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی یہ روایت گویا جمعے کی انہوں نے قائم کر رکھی تھی. والایمان بہی، اور تم ان کو ماننا. وینشد فی ھذا ابیاتن، اور اس میں کچھ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشعار انہوں نے آگے دیے ہیں. یعنی جمعے کے معاملے میں بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو حیت اب اس کی بن گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متعین کی، لیکن یہ روایت موجود تھی کہ جمعے کے نہیں یہ تو قریش ہے، یعنی یہودی اور عیسائی نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اسماعیل کی اولاد ہے. جمعے کی اقامت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ قرآن کے مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی. یعنی اصلاحات تو کی گئیں اور بتا دیا گیا. نماز جنازہ وہ پڑھتے تھے. یہ جو جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو یہ دیکھیے یہ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ہے. یہ کئی جلدوں میں بڑا غیر معمولی کام انہوں نے اس زمانے میں کیا ہے، بے شمار چیزوں کو جمع کر دیا ہے.
اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر انہم کانوا یصلون علی موتہم، یعنی عربوں کی روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے مردوں پر نماز پڑھا کرتے تھے. وَكَانَ صَلَاتُهُمْ أَنْ يُحْمَلَ الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرٍ ثُمَّ يَقُومُ وَلِيُّهُ فَيُذَكِّرُ مَحَاسِنَهُ كُلَّهَا وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَيْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يُدْفَنُ. اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ میت کو کسی چارپائی یا کسی تخت پر رکھ دیا جاتا، پھر میت کا ولی یعنی جو اس کا وارث ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، وہ کھڑا ہوتا، وہ پھر کچھ دیر کے لیے گفتگو کرتا، کچھ محاسن بیان کرتا مرنے والے کے، کچھ اس کی خوبیاں بیان کرتا، پھر اس کے بعد کہتا کہ بھئی اب اللہ کی تم پر رحمت ہو، گویا دعا کرتا اس کے لیے، ثم یدفن، اس کے بعد میت کو دفن کر دیا جاتا. یعنی یہ طریقہ ان کے ہاں موجود تھا پہلے سے. تو یہ بھی گویا کوئی اجنبی چیز نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اس کو ایک مخصوص صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر کے دے دی جس طریقے سے دی ہے. نماز جنازہ وہ پڑھتے تھے، روزہ اسی طرح رکھتے تھے جس طرح اب ہم رکھتے ہیں. روزے کے بارے میں بھی صاحب مفصل نے بڑی طویل بحث کی ہے، اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کیا. عاشورہ کے روزے کے بارے میں عربوں میں کیا اختلافات تھے اور چیزیں کیا تھیں، لیکن وہ لکھتے ہیں روزے سے متعلق کہ وَيَظْهَرُ مِن روایات اہل الاخبار ان صوم اہل الجاہلیہ صوم امتناع عن الاکل والشرب واتیان النساء وهو صوم الاسلام. یعنی جو روایتیں ہم کو پہنچی ہیں عربوں کی قدیم تاریخ کے بارے میں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل جاہلیت کا روزہ کیا تھا؟ کھانے پینے سے پرہیز، عورتوں سے ملاقات سے پرہیز. وہ کہتے ہیں کہ یہی اسلام کا روزہ ہے، یعنی یہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی تھی، وہ صوم امتناع عن الکلام وحبس اللسان، یعنی خاموشی کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے. ایک ہم تو گفتگو کرتے ہیں نا، خاموشی کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے. اور قرآن مجید میں بھی خاموشی کے روزے کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ روایت موجود تھی مذہبی لوگوں کے ہاں. وَرُوِيَ أَنَّ رِجَالًا مِّن زُهَّادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ هَذَا الصَّوْمَ. اور یہ روایت کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگوں میں سے جو زاہد لوگ تھے، یعنی پرہیزگار لوگ تھے، دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ یہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے. یعنی یہ جو خاموشی کا روزہ ہے یہ بھی رکھتے تھے.